بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حضرات صحابہ کی جامعیت بہت اچھے مضامین ہوتا بہت لوگوں کو فائدہ. حضرات صحابہ کی جامعیت. اخیر میں اب ہم حضرات صحابہ کی جامعیت کا ذکر کر کے اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولین تلامذہ و مسترشدین ہیں. انہوں نے کیا قبول کیا، کس طرح زندگی گزارا، بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ان حضرات نے اپنے کو بنایا تو کام بنا. اس کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اصل کام تو بعد والوں کا ہوتا ہے. مجدد بھی جو آتا ہے تو اپنے کلیے کے طور پر بیان کرتا ہے، لیکن اس کے خلفاء کے تلامذہ اسی کو بڑھاتے ہیں. جہاں چاہے مجدد صاحب کے بعد خواجہ محمد معصوم نے بڑھایا، کہتے تھے خواجہ محمد معصوم. ان کے پورے مکتوبات کی تصحیح کیا انہوں نے. خواجہ محمد معصوم 60,000 خلیفہ ہوئے، 9 لاکھ مرید. اللہ تعالیٰ کیونکہ حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین تلامذہ وہ مسترشدین ہیں. اس لیے امت میں ان سے بڑھ کر کوئی جامع نہیں ہو سکتا. جامعیت صحابہ کے اندر. اب حال بعض اغنیاء صحابہ، یہ سب فقراء ہی نہیں تھے بلکہ اغنیاء تھے. غنا کے ساتھ انہوں نے دین کو تھامے رکھا مضبوطی سے. حال بعض، اب دیکھیے یہ اتنے بڑے عالم ہیں کی کتاب ہے، پھر حضرت ثانوی ترجمہ کرنے ہیں اس کا. حال بعض اغنیاء صحابہ. عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان جس روز شہید ہوئے ہیں ان کے خزانچی کے پاس 1.5 لاکھ دینار اور 10 لاکھ درہم تھے. جامعیت کو دکھا رہے ہیں. دین کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا، سب فقراء صحابہ میں تو نہیں تھے، اغنیاء صحابہ بھی تھے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ لوگ خالی قبری صحابہ کی اول کی غنا کو بھی دیکھا. اس سے لفظوں میں کیا ہوتا ہے، یہی کہتے ہیں وہاں، کہتے ہیں کہ تم ادھر جاؤ گی یہ سب بچوں کی بجھ جائے گی، اندھیرے میں رہنا پڑے گا، چھپر میں رہنا ہوگا، کھانے کو نہیں ملے گا، کیا دن پڑ رہی ہے. یہ عورتوں سے کہتے ہیں انگریز. وہ یہی تعلیمی دیتے ہیں تاکہ پڑھو، تاکہ بجلی میں رہو. اور ایسے شہری سب ختم ہو جائے گا اسلام جاؤگی تو. اب بچے سمجھ جاتے ہیں وہی ملکی ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، بہت ہو جاتے ہیں. تو ہمارے حضرت کی بات یہ ہے کہ صرف کالی کملی ہونے سے نہیں، بلکہ یہ کہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی چادر بھی استعمال فرمایا ہے. بہت ہی تو بات کرتے تھے وہ. یمنی چادر حضور کے لیے آئی تھی اور استعمال کیا. فرماتے تھے کہ تاکہ کالی کملی سے فقیروں کے لیے سنت اور یمنی چادر پہننے کے امیروں کے لیے سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل تھے. گری بھی استعمال کیا، کملی بھی استعمال کیا، یمنی چادر بھی استعمال کیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ بہت اس پر ادھر بہت ہوتا تھا. حضرت قالین پہ بیٹھے ہوئے تھے. قالین کسی نے دے دیا ہوگا. ایک آئے ان کو دل میں اعتراض ہوا کہ قالین پہ بیٹھے ہوئے. حضرت سمجھ گئے کہ کوئی اشکال ہو رہا ہے. انہوں نے کہا، حضرت نے کہا دیکھو ایک وہ آدمی ہے جو اس نے میرے بیٹھنے کے قالین بچھا دیا ہے اور تم وہ جو پہ اعتراض کر رہے ہو. مذاق کی کر رہے کہا ہے. سمجھ گئے.
शेख हिंद के यहाँ भी एक वाक़या है। कालीन में बैठे हुए थे, एक आदमी और बैठे हुए थे, बैठे हैं तो उन्होंने इतराज किया कि कालीन में बैठते हैं, कहा तुम भी तो बैठे हो। वो मिलकियत के बैठे तो आज बैठे तो तुम भी हो कालीन पर। ये भी एक बहस ही है। उस जमाने में सब बहुत इतराज होता था। अब तो सब इतना आम हो गया है कि सबके पास है क्या है भाई ये भी बिचारी क्या है जैसे पहले ये सब चीजें बहुत होती फरमाते अग्निया सहाबा। हजरत उस्मान जिस रोज शहीद हुए हैं उनके खजांची के पास 1.5 लाख दिनार और 10 लाख दिरहम थे और अरीस व खैबर वादी कुरा के दरमियान में कुछ जमीनें थीं जिनकी कीमत 2 लाख दिनार थी और जुबैर के तड़के का 8वां हजरत जुबैर के तड़के का 8वां हिस्सा 50,000 दिनार थे। और पूरा तड़का 4 लाख दिनार हुए। था में लिख रहा है तर्जुमा। और पूरा तड़का जोड़ लिया था में ये पूरा तड़का था। बस ये हजरत का ये बात कर रहा हूँ, ये भी बयान करना चाहिए। जी जी मालूम हो अच्छी बात। बहुत से लोग मकान के सिलसिले में बहुत मकान सब लोग मैंने कहा मकान जरूरियात असलिया में से है। मकान देखो मकान जरूरियात असलिया में से है। इस वजह से मकान को बनवाना ये दुनियादारी नहीं है। फरमाते थे हमारे मैं वो मकान को बनवा के जाना चाहता हूँ तो आगे कहते ही रहते इसको भी कहा था बनवा के जाना चाहता हूँ। 1,000 रुपया लिया इसके लिए और जाके कहा कि मैं इसको बनवा दूंगा लेकिन अब वो बनवा सके नहीं। ये दूसरी बात यही दुआ उनकी साथ है तभी तो बन गया। हमको खुद नहीं मालूम कैसे बन गया। और 1,000 घोड़े और 1,000 गुलाम छोड़े। अमर इब्न आस ने 3 लाख दिनार छोड़े और अब्दुर्रहमान ने औफ का गनी होना इतना मशहूर है कि जिक्र करने की जरूरत नहीं। और दुनिया इन हजरात के हाथों में थी, दिलों में न थी। बस ये दुनिया क्या है। अलमाल फिल यद यजूद अलमाल फिल यद यजूद और फिर जेल यजूद। अब मैं उस वक्त बैंक था नहीं, फिर बैंक यजूद ये मैं बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा हाथ में जायज है, जेब में जायज है। अब तीसरी उनके पास था ही क्या थी, यही 2 चीज थी। अब मैं कहता हूँ तीसरी बैंक है, वो फिर बैंक यजूद। बैंक के आदमी कुछ होगी मान करिएगा। जायज होना दूसरी बात है और दिल लगाना, लेकिन फर्क यही मत था। दुनिया उनके हाथों में थी, दिलों में रहती। आप दर कश्ती हलाके कश्तियत, आप दर देर कश्ती पुश्तियत। पानी कश्ती के अंदर हलाकत का सबब है और पानी कश्ती के नीचे उसके रवानी का जहर की अलामत थोड़ी चलेगी। पानी रहेगी। इसे दुनियावी जिंदगी के लिए माल की जरूरत है। प्रवाह में जिंदगी है माल। नेमल माल साले दे रजुल साले, साले माल साले रजुल के लिए जायज है। नेमल पढ़ानी चाहिए। नेमल माल साले दे रजुल साले। अब्दुर्रहमान में औफ का गनी होना इतना मशहूर है कि जिक्र करने की जरूरत नहीं है। और दुनिया उनके हाथों में थी, दिलों में नहीं थी। मालूम कह चुके हैं। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का है, हाथ में जाए, संदूक में जाए, फिर कल्ब लाए। जब न मिली सब्र किया, जब मिली शुक्र किया। ये उनका हाल था साहबा। न मिली मिल गई शुक्र किया। करीब पूरा सब्र और शुक्र के दरमियान में अल्लाह ताला ने इब्तिलाए अम्र में उनको फाके में मुब्तला फरमाया
یہاں تک کہ ان کے انوار کمال کو پہنچ گئے. فخر و فاقہ میں رہے. مجاہدہ کیا. جب انوار قلب کو گھیر لیا قائریت کے تو پھر مال بھی دے دیا. اب معمولی نہیں ہوا اس کے لیے. کتاب جب ملی شکریہ, جب نہ ملی دنیا صبر کیا. جب ملی شکریہ. اللہ تعالیٰ نے ابتدائے امر میں ان کو فاقے میں مبتلا فرمایا. 13 سال مکے میں فخر و فاقہ میں ہے. تجارت کا بھی اجازت نہیں تھی, نہ زراعت تھی, نہ جہاد تھی. جہادی مال ملتا ہے, سب کچھ نہیں. فخر و فاقہ میں اس کی بھی ضرورت ہے. مشقت مجاہدہ ہے. جو مجاہدہ تمام ہوا مدینے میں گئے, فتوحات ہو گئی. یہاں تک کہ ان کے انوار کمال کو پہنچ گئے, انوار نسبت, اور اسرار پاک ہو گئے باطنی چیزیں. پھر ان کو دنیا دی, کیونکہ اگر پہلے ہی مل جاتی تو شاید ان پر اثر کرتی. پہلے ہی اگر دیکھ کے آ رہے تھے کہ فخر و فاقہ کرنا ہے نبی کی خدمت میں, ان کے پاس خود ہی نہیں تو کیا دیں گے. سوچ سمجھ کے حضور کی خدمت میں آئے اور رہے. حضور پر جو بھی تھی ان پر بھی, اور اسرار پاک پھر ان کو دیں, کیونکہ اگر پہلے ہی مل جاتی تو شاید ان پر اثر کرتی. کیونکہ بعد میں تمکین اور رسوخ یقین کی ملی. کیونکہ بعد میں تمکین اور رسوخ یقین کے ملی. اس میں اس طرح تصرف کیا جیسا امانت دار خزانچی تصرف کرتا ہے. خزانچی بینک میں کہتا ہے لاکھوں کروڑوں روپے آتا ہے, لیکن ایک پیسہ لے نہیں سکتا, غلط نہیں استعمال کر سکتا, پکڑ جائے گا. ان کو خزانچی کے طور پر ان کو مال دے دیا گیا. یہ مال ہے, اب تمہارا کام. اس نے اس طرح تصرف کیا جیسا امانت دار خزانچی تصرف کرتا ہے, اور اس اشاعت کو پورا بجا لائے. وہ یعنی یعنی خرچ کرو اس چیز سے جس نے تم کو خلیفہ بنایا. تم مالک نہیں ہو, خلیفہ ہو. یہ تمہارا مال امانت ہے تمہارا, لیکن اس کو امین سمجھ کے خرچ کرو. اگر یہ سوچے گا اسراف کرے گا اتنا جو کر رہا ہے, جو اسراف اپنا مال سمجھتے ہیں, نہیں تمہارا نہیں. ہم لوگ شروع میں جو کتاب سے اردو کے ہر میں شعر ہی یاد ہے, ہر کتاب لکھتے تھے مالک ہر شے خلاص. اردو ہم لوگ خود یہ ہماری کتاب میں لکھا گیا مالک ہر شے اردو کتابوں میں کتابوں میں یہ تصور ہر طبی لکھے کتاب تو وہ نہیں دے رہا ہے. ہر چیز کا مالک خدا ہے. میرا اسکول کا لڑکا جو ہی لکھتا تھا یہ ہماری ملک نہیں کتاب اللہ کی. حاصل یہ ہے کہ مالکانہ تصرف نہ کرتے تھے بلکہ چاکرانہ تعلق کرتے تھے. ہم ہی لکھ رہے ہیں. حاصل یہ ہے کہ صحابہ کرام مالکانہ تصرف نہ کرتے تھے بلکہ چاکرانہ کرتے تھے. ملازمانہ ملازم جسے ہوتا ہے مال ہے اس کے پاس بھی, بھائی وائف پر مال نہیں کیا ہے مال, لیکن مالک نہیں چاہتے ملازم ہے. بہت اچھی بات ہے. وقال ابن مسعود من كان مستدمن فليستدمن بمن قد مات. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جو شخص کسی طریقے پر چلنا چاہتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں. صحابہ کرام. کیونکہ زندہ شخص دین میں فطرت سے محفوظ و معمول نہیں ہوتا. زندوں کی تم ابتدا کرو گے ہو سکتا ہے کسی فطرے میں آ جائے. اور وہ لوگ جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں اور جن کے اسوا اور طریقے کی پیروی کرنا چاہیے, جو لوگ گزر چکے ان کے اسوا کو دیکھو. عبداللہ حضرت صدیق نے فرمایا کہ جو شخص اس امت کی اصلاح انہی چیزوں سے ہوگی جو ان کے پہلے لوگ کی ہوئی ہے.
आखिर उम्मत की इस्लाह उन्हीं चीजों से होगी जो पहले लोगों से होगी। बहुत मजबूत हुआ। और वो लोग जो इस दुनिया से गुजर गए हैं जिनके उसवा और तरीका उनके उसवा की तरीके की पैरवी करो। वो कौन लोग हैं? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं जो इस उम्मत के सबसे अच्छे लोग थे। रामुदा लिख रहे हैं, साहबी लिख रहे हैं जो सहाबा को भी कोई छोड़ता है, कोई हजरत उस्मान को कहता है, कोई हजरत अली को कहता है, कोई कुछ कहता है। तुम्हारा मुंह नहीं कि किसी को कुछ। इन आंखों ने उनको हुजूर को देखा है, तुम उसके दर्जे में नहीं पहुंच सकते। कहाँ आंख ले आओगे? कहाँ किसको देखोगे? अपने जैसे लोगों को देखोगे ना। नबी को तो सहाबा ने देखा। जो दुनिया से गुजर गए हैं और जिनके उनके उसवा और तरीका की पैरवी करना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो इस उम्मत के सबसे अच्छे लोग थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद खुद फरमा रहे हैं जो इस उम्मत के सबसे अच्छे लोग थे, जो दिल के एतबार से उस उम्मत के नेक तरीन, दिल के एतबार से नेक तरीन और इल्म के एतबार से इस उम्मत के कामिल तरीन अफराद थे। हुस्न अखलाक और पूरे इल्म के साथ मुत्तसिल थे। इल्म भी कामिल और खुल्क भी कामिल दोनों। अलम नशरह लक सदरक आगे तफसील। क्या हमने आपके सीने को इल्म और हिल्म से नहीं खोल दिया? इल्म भी कामिल और हिल्म भी। हिल्म जो सिफत है अखलाकी सबसे बेहतर, हिल्म से बढ़ के कोई वो खुल्क नहीं है। हिल्म पूरा दीजिए क्या होगा? मिल्ह हो जाएगा। मिल्ह माने नमक आते हैं। जैसे खानों में मिल्ह की हैसियत है, अखलाक में वैसे हिल्म की हैसियत है। इस वजह से तर्जमा किया था ने अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने आपके इल्म और हिल्म को कामिल नहीं कर दिया, शरह नहीं कर दिया? इल्म दोनों की तरफ। मैंने पालपुर में इसी को तकलीफ किया था। मैंने कहा इल्म का हुसूल तुमने दारुल उलूम के जरिए से कर दिया, अगरचे अभी नाकिस है। हिल्म का तुमने क्या इंतजाम किया है? पूरे पालपुर को इसी बात को मुड़ गए आगे देख ले। शरह सदर के लिए इल्म की जरूरत है और उसके साथ हिल्म की जरूरत है। अरे मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम ले जाने लगे फिरौन के क्या रब्बि इश्रह ली सदरी, अल्लाह सब करामात मोजज़ात एक तरफ, हमारे सीने को खोल दीजिए। इससे इल्म और हिल्म से न मोजज़ात कहा कि और मोजज़ात दीजिए, न ये कहा कि करामात दीजिए, क्या कहा? इल्म और हिल्म दीजिए। अलम नशरह, मैंने कहा तबलीग और दावत के लिए फिरौन क्या जा रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन मांग रहे हैं क्या? इल्म और हिल्म। इल्म मांग रहे हैं। मालूम की दावत और तबलीग के लिए इल्म की जरूरत है और उसके साथ साथ हुस्न खुल्क की जरूरत है जो हिल्म से जाहिर हो रही है। मैंने कहा आपने इल्म का इंतजाम किसी दर्जे में दारुल उलूम से कर दिया, हिल्म का क्या इंतजाम किया है? वही जा रहा हूँ। इत्तेफाक उन्होंने कह दिया कि इनका तरीक जो है हमारे तरीके के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल वही कह रहे हैं जो हम चाहते हैं। सही रहबरी इन्होंने किया, ये कहा वही मतलब है। मूसा अलैहिस्सलाम दावती के लिए जा रहे थे, किस चीज की जरूरत समझी? ये नहीं कहा कि हमको मोजज़ात दीजिए, करामात दीजिए। उनके पास करामत थी, लकड़ी थी, यदि यह बैदा था, लेकिन मांगा उन्होंने ये नहीं कि एक हाथ में है तो दूसरे हाथ में दीजिए बैदा। उन्होंने कहा अल्लाह हमारे सीने को इल्म और हिल्म से खोल दीजिए और उस पर भी इक्तफा नहीं किया। अब यस लिया तब इस पर भी भरोसा न करो
جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو. یسر لی امری، میرے معاملے کو آسان فرمائیے. علم کے باوجود تیسیر کا طرف کیا کہ ہم آسان فرما لیے. وہ یسر لی امری، اسی کو بات ہی کہتے کوئی تکلیف. وہ یسر لی امری. اور زبان کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنے معافی ضمیر کو اچھے عنوان سے ادا کر سکیں، اچھے الفاظ. اس کو کوئی نقی نہیں کر سکتا کہ کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے لکھت تھی. اس بنا پر کہا کہ ایسی مجھے زبان دیجیے جس کے ذریعے سے اپنی باتوں کو ان کے تک پہنچا سکوں. یعنی کہ اللہ تب جو چاہے کر دیا، جو چاہے. یہ وہ جامع جس کا نہیں اس کا سیدھا، یہ نہیں. تبلیغ کے لیے نبی آتا ہے، یوں ہی نہیں آیا تھا، سیکھ کے آتا ہے. ٹھیک ہے. بہت اچھا. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. ہمارے سینے کو کھول دی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ وہ سمجھ سکیں. ایسی بات کہنے کی توفیق دی تاکہ وہ سمجھ سکیں. بہت مشہور واقعہ ہے. ایک صاحب پڑھ کے آئے کہیں باہر سے، تو انہوں نے پوچھا تمہارے کشت جگہ کس گندوں پر تقاطر امطار ہوا کہ نہیں. وہ گئے تو لوگوں سے کہا کہ تمہارے کھیت پر بارش ہوئی کہ نہیں. حاصل کا بارش سے امطار کر دیا. کہا چل تو یہاں سے تمہارا قرآن پڑھ رہے ہیں. بہت مشہور آ کر بتاؤ. معلوم ہوا کہ دائی کو بھی ایسی بات کہنا چاہیے کہ لوگ سمجھ سکیں. اب تم کو فارسی سے پڑھ گیا تو فارسی یہاں کیا بکانے لگے، اس کو اردو بھی نہیں جانتے. اور اس امت میں سب سے کم تکلف اختیار کرنے والے تھے، سب سے زیادہ بااخلاق تھے، علم میں گہرے تھے اور تکلف سے دور تھے. یہی تکلفات جی بات بتاتے. سب سے کم تکلف ان حضرات کو اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت اور صحبت کے لیے، اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا تھا. ان کو چھوڑو نہیں. اذا سخر اللہ لسعید فکل سعداء. جب کسی سعید کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے رفیق کو انتخاب کرتا ہے تو وہ سب سعید ہوتے ہیں. اذا سخر اللہ لسعید فکل سعداء، سب سعید ہوتے ہیں. نبی سعید، ان کے صحابہ بھی سب سعید. نبی کو صحابہ کے ذریعے سے پہچانا. اس امت میں سب سے زیادہ کم تکلف کرنے والے تھے. ان حضرات کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت اور صحبت کے لیے اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا تھا. اس وجہ سے ان کو لو، ان کو نہ چھوڑو. پر تم لوگ ان حضرات کی عظمت اور فضیلت کو پہچانو. یہ بلا تکلف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دنیا کی طرف ان کا قدم بڑھ گیا تھا. 14 قدم. اللہ علی. جب حضرت علی نے میں نے کہا کہ آپ سب سے زیادہ مساق چشتیہ کی تعریف کرتے ہیں، سلسلہ چشتیہ کی، اور چشتیہ کے بانی کون ہے؟ علی، حضرت علی ہے. معلوم نہیں. جب حضرت علی کی دنیا داری آپ ثابت کر رہے ہیں تو حضرت حاجی صاحب آسانی کی وقت کیا کر جاتی. چھوڑو چشتیہ ہو گیا. ایک طرف چشتیہ سب سے بڑے اور ان کا بانی مبانی علی ہے، اور وہ 12 قدم بڑھ چکے تھے. وہی سب لوگ کہہ کے آئے بچ گئے. پیش کر دوں جائیے جو مجھ سے کہا میرے صحابہ کے بارے میں. صحابہ فرماتے ان حضرات کے عظمت اور فضیلت کو پہچانو. کسی کو نہ کہو، نہ حضرت عثمان کو کہو، نہ حضرت معاویہ کو کہو، نہ حضرت علی کو کہو. تمہاری زبان ایسی نہیں کہ جو ان حضرات کے میری زبان کھول سکے. ان کے نقش، ان حضرات کی عظمت اور فضیلت کو پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور تم سے جہاں تو ہو سکے
ان کے اخلاق و عادات، ان کی سیرت و خصال کو اختیار کرو، جہاں میں مجھ سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کر رہے ہیں صحابہ میں سب سے بڑی سمجھاتے ہیں، اور تم سے جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق و عادات اور ان کی سیرت و خصلت کو اختیار کرو، اس لیے کہ حقیقت میں وہی دو راہ راست اور ہدایت مستقیم پر تھے۔ ان حضرات کی عظمت و فضیلت کو پہچانو۔ ان حضرات سے حضرت ابن مسعود کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کی تعریف کرو، ان کے احترام میں ذرا بھی فرق نہ آنے پائے، ان کے بارے میں کسی بھی طرح کا برا خیال نہ رکھو، ان کے شان میں گستاخی نہ کرو، ان سے محبت رکھو، ان کے اخلاق و اطوار کو اختیار کرو، ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرو، ان کو اپنا مقتدی جانو، ان کی پیروی کرو، حضور کے ساتھ رہیں، فخر و فاقہ میں رہیں۔ یہ حال تھے، اسی میں حضور کی اور یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ حضرات جو کہ تمام خلائق میں انبیاء کے بعد سب سے افضل و اشرف لوگ تھے اور قبول ہدایت کی کامل استعداد اور صلاحیت رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے لیے منتخب فرمایا، جیسا کہ کلام اللہ میں اس کا ارشاد ہے، وَعَلَّمَهُ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پر کلمہ تقویٰ کو لازم کیا جو ان کے لائق ترین اور سب سے زیادہ مستحق تھے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، لہٰذا نبوت کا نور اس دل میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ، اور صحابہ کے دلوں کو بہت زیادہ پاک اور صاف و لائق و اہل پایا تو انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے لیے منتخب فرمائی ہے۔ ملائے بہت اچھا لکھا ہم نے لکھ نہیں کرتے۔ مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کہتے ہیں اقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا اور عمار کا طریقہ اختیار کرنا اور ابن ام مکتوم عبداللہ بن مسعود کے عہد پر جمنا۔ دیکھیے صحابہ کے نام میں لیجیے، تاریخ اسرائیل کا اللہ اس وقت ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ میرے سے سنانے کی کوشش کروں گا، دعا کرے ایسی چیزیں وہاں بھی سناتا رہوں، ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم رکھیں اور سب سے زیادہ قائم دین حق پر صحابہ کرام، ان کی عزت ان کا وقار دل میں رکھنا چاہیے۔ حضور کے صحابی تھے، حضور کو دیکھے ہوئے تھے، ان سے بڑھ کے کوئی راہ راست پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم رکھے اور سنت نبوی پر توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے تمام بچوں کو، متعلقین کو، وسیلین کو اللہ تعالیٰ اس طریقے حق پر قائم مدار رکھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت جنت میں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے، ان کی مرافقت سے جنت میں ہم کو اس سعادت سے باہر بار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کئی دن میں نہیں